اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی مشکل سے نہ گزریں تو آپ کیسے کسی اور کا دکھ سمجھیں گے جنہیں کسی مشکل کا سامنا ہے؟ ہم کیسے کسی کی جانب دیکھ کر اسے دلاسا دے سکتے ہیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں سب صرف اچھا ہو، خدا کسی سے برا رویہ نہیں رکھنا چاہتا، مگر وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو۔ اگر آپ میرے پاس آ کر مجھ سے کہیں، جوائس، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں پچھلے 30 سال سے تمباکو نوشی کرتی ہوں اور مجھے یہ عادت چھوڑنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے بھی تمباکو نوشی چھوڑنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ یہ حقیقت ہے، مگر خدا کا شکر ہے میں نے چھوڑ دی۔ 40 سال پہلے یہ میرے لیے مشکل تھا، مگر ان لوگوں میں سے ایک شخص نے میرے لیے دعا کی، ایک دعا، اور مجھے کبھی اس کی طلب نہ ہوئی۔ اگر آپ مجھ سے کہیں بچپن میں آپ جنسی زیادتی کا نشانہ بنے اور آپ کے لیے اس شخص کو معاف کرنا جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، تو اسے معاف کرنا بہت مشکل ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ رحم دل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ مشکلات سے نہ گزریں، مگر میں آج آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے اور آپ دوسروں کو کلام سنانا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو سمجھتا ہے۔ یسوع جو ہمارا سردار کاہن ہے سمجھتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ویسے ہی دکھ اٹھایا جیسے ہم اٹھاتے ہیں، مگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اس نے برداشت کیا۔ اس نے یہ عظیم ارادے کے تحت کیا۔ میں نہیں جانتی خدا آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے، اور میں آپ کی تمام مشکلات کو بیان نہیں کر سکتی، مگر میں یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ آپ کیوں اس سب سے گزر رہے ہیں، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اگر آپ خدا کی محبت میں قائم رہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں تو یہ آپ کو ایک بہتر انسان بنا دے گی اور آپ ہر طرح کی مشکلات سے نکل آئیں گے۔ آپ اس سے فتح یاب ہو کر ہی نکلیں گے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ اب آپ ایک عظیم فتح کی راہ پر ہیں اور آپ کچھ ایسا حاصل کریں گے جو کوئی آپ سے کبھی بھی چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں مجھے آج ہی کینسر کی خبر ملی ہے، میں جانتی ہوں آپ کیسا محسوس کریں گے، کیونکہ 28 سال پہلے مجھے بھی چھاتی کا کینسر تھا، تو میں سمجھ سکتی ہوں ان لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان نہیں جو آپ کو کلام سناتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی جیسی مشکلات سے گزرتے ہیں، مگر میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ مجھ میں جو بھی قوت ہے وہ خدا کے لیے صرف ہوگی، اور مجھ میں جتنی بھی سانسیں ہیں وہ خدا کے لیے ہیں، اور اگر میں صرف ایک ہی کام کر سکتی ہوں تو وہ میں صرف اور صرف خدا کے لیے کروں گی، اور تب تک کرتی رہوں گی جب تک میں کر سکی، کیونکہ میں نے ہر ایک چیز کے لیے دکھ اٹھایا ہے۔ جی، ہر ایک چیز کے لیے میں نے اپنی زندگی میں دکھ اٹھایا ہے سوائے خدا کے، لیکن اب میں بہت سی چیزوں سے لطف اندوز ہوتی ہوں، مگر مجھے خدا کے بنا ان سے لطف اندوز ہونے کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی چیز یا خدا میں سے انتخاب کرنا ہو تو میرا انتخاب ہمیشہ خدا ہوگا، کیونکہ میں کسی اور چیز کے لیے اچھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ آمین۔ جب آپ یسوع کو حقیقی طور پر جان لیتے ہیں اور اس کی جلا دینے والی قوت کو پہچانتے ہیں تو کوئی بھی چیز یا شخص آپ کی زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو یسوع کا ہے۔ آمین۔ آپ کہیں گے اگر آپ خدا کی خدمت کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جی، آپ کو ہر طرح کی بری، نشہ آور، تکلیف اور بدمزگی اور نفرت اور تلخی چھوڑنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے آپ کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ فلپیوں 2:14 سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ مجھے لگا یہ یہاں کہنا چاہیے، یہاں پر لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو۔ کیوں خدایا، کیوں؟ جانتے ہیں کیا، ہمیشہ ایسے سوالات رہیں گے جن کے جواب نہیں ہوں گے، ورنہ ہمیں توکل رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
مطلب خدا سے کیوں کا سوال پوچھنے میں کوئی بری بات نہیں، وہ آپ کو ایسے ہی سب کچھ نہیں بتائے گا. کئی مرتبہ وہ ایسا کر دیتا ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. عام طور پر یہ جواب ان باتوں سے متعلق ہوتے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. آپ زندگی کو آگے کی جانب جیتے ہیں مگر پیچھے کی جانب سمجھتے ہیں. میں جب ماضی کی طرف دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے جن چیزوں سے میں گزری ان سے خدا نے مجھے کیوں جلد نہیں چھڑایا. میں جب اس سب سے گزر رہی تھی تب میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی. آپ میں سے کتنی میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ ہمیشہ درست کام کریں گے. بس وہی کریں. میں آپ کو صرف ایک کام دے رہی ہوں. خدا بھی ہمیں صرف ایک کام کرنے کو کہتا ہے اور وہ یہ ہے چاہے ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہو ہمیں ہمیشہ وہی کرتے رہنا ہے جو درست ہے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک مقام تک، اچھے مقام تک پہنچیں گے. آپ میں سے کتنے ہیں جو جی اٹھنے والی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو آپ کو یوں ہی جی اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک آپ صلیب پر نہیں جاتے. اتوار جمعے کے بعد ہی آتا ہے. آمین. میرا مطلب یہ سچ ہے، آپ کو جی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک آپ کسی ایسی چیز کے لیے نہیں مرتے جو آپ کرنا چاہتے تھے، یا اپنے جسم کے کاموں سے انکار کرنا، یا کسی ایسی چیز سے گزرنا جس سے آپ گزرنا نہیں چاہتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولس نے کہا میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. شکایت کرنا اصل میں بہت خطرناک ہوتا ہے اور مجھے خود کو یہ اکثر یاد دلانا پڑتا ہے. پہلا کرنتھیوں 10:9-11 میں لکھا ہے اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی. وہ یہاں اسرائیلیوں کی بات کر رہا ہے جب وہ بیابان میں تھے اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیابان میں پیش آنے والی مشکلات کی سب سے بڑی وجہ ان کا شکایت کرنا تھا. انہوں نے معجزے پر بھی شکایت کی جب ہر روز آسمان سے من برستا تھا. اب یہ سب چیزیں ان کے ساتھ اس لیے ہوئی تاکہ ہم جان سکیں، یہ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی تاکہ ہم ان جیسے کام نہ کریں. یہ سچ ہے کہ ہر کوئی دکھ اٹھاتا ہے مگر خدا آپ کو چھڑانے میں دیر نہیں کرے گا. آمین. پہلا پطرس 5واں باب 9 اور 10 آیت. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے. آپ کہیں گے تھوڑی مدت سے کچھ زیادہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں ابدیت کے مقابلے میں کم ہی ہے. ہم یہاں جس چیز سے گزرتے ہیں وہ تھوڑی مدت کے لیے ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے بڑا ہونا ہوگا، مگر آپ میں سے چند لوگ میری طرح بالغ ہو گئے ہیں. اور میں روحانیت کی بات نہیں کر رہی، میں عمر کی بات کر رہی ہوں. جانتے ہیں میں اتنی سمجھدار تو ہوں کہ یہ جان سکوں کہ اگر میں 90 سال تک جیوں تو پھر میرے پاس صرف 15 سال رہ جائیں گے. اب میں اس 15 برس میں کیا کروں گی؟ کم از کم میں کہیں جا کر آرام دہ کرسی پر نہیں بیٹھوں گی. لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریٹائرمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے.
کیا میں کبھی اس بارے میں سوچتی ہوں؟ کیا میں تھک جاتی ہوں؟ ہاں، جانتے ہی یہ میری پہلی کانفرنس نہیں ہے، اور میں ابھی سے جانتی ہوں کہ کل میں کیسا محسوس کروں گی۔ میں خود کے ساتھ اور کیا کروں؟ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ جان رہی ہوں۔ میں اب واقعی آسمان پر جانے کے انتظار میں ہوں۔ یہ ایک مرنے کی خواہش جیسا نہیں ہے، مگر جانتے ہیں آپ جتنا وقت یہاں گزارتے ہیں آپ اتنا جان جاتے ہیں کہ یہ کتنا بے فائدہ ہے۔ اوہ، میرا مطلب ہے ہم سمجھتے ہیں اگر میں صرف ایک نئی گاڑی یا پھر ایک نیا گھر خرید لوں، اگر مجھے شوہر مل جائے یا مجھے ایک بیوی مل جائے تو میں نہایت خوش ہو جاؤں گی اور میں خوش رہوں گی۔ اگر مجھ پر یہ قرض نہ ہوتا، ہمیشہ اگر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی پوری طرح خوش نہیں ہوتا جب تک ہم اس جگہ نہیں پہنچ جاتے جہاں کے ہم ہیں۔ جانتے ہیں میں زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ میرا ایک اچھا خاندان ہے، مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن جانتے ہیں اسے روبرو دیکھنا، نہ رونا رہے گا نہ آنسو رہیں گے۔ جانتے ہیں میں سمجھتی ہوں جو پولوس رسول نے کہا جب وہ کہتا ہے میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے چلا جاؤں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر مجھے تمہاری خاطر یہاں رہنا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ خدا سب کچھ کر چکا ہے، اس لیے میں اپنا منہ خدا کی گواہی کے لیے چلاتی رہوں گی جب تک یسوع واپس نہ آ جائے۔ اگر میں نے کبھی بھی ہار مان لی تو جان لیں یہ تب ہی ہوگا جب میرے پاس کوئی بھی اور راستہ نہیں ہوگا۔ آمین۔ اور اسی لیے میں نے تقریباً 125 کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ میں اپنے جانے کے بعد خدا کے کلام کی ایک لائبریری چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تاکہ یہ کام چلتا رہے اور چلتا ہی رہے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آمین۔ اور میں سمجھ گئی ہوں جو پولوس نے کہا، جانتے ہیں ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے۔ میں اس سے زیادہ پرجوش نہیں ہو سکتی جتنی میں ابھی اس لمحے ہوں۔ شاید کل میں اتنا پرجوش محسوس نہ کروں، مگر آج میں ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں میں بالکل جانتے میں ابھی بھی اسی مقام پر موجود ہوں جو خدا کی اس لمحے میرے لیے مرضی تھی۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو دکھ اٹھانا ہوگا۔ اور جب آپ کچھ مدت تک دکھ اٹھا چکے ہوں گے، کچھ مدت تک، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں اگر آپ 20 سال کے ہیں، تھوڑی مدت میں آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ مدت کے بعد آپ یسوع کے ساتھ روبرو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رومیو 14 میں لکھا ہے سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ اس کے لیے ابھی تیار ہو جائیں، وہاں پہنچنے کے لیے انتظار کریں گے تو دیر ہو جائے گی۔ آپ کو ابھی تیار ہونا ہوگا۔ آمین۔ اپنا زیادہ تر وقت خود کو خوش کرنے کے لیے ضائع نہ کریں۔ آپ جتنا دوسروں کو خوش کرتے ہیں آپ اتنا ہی خوش رہیں گے۔ لگتا ہے آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے، مگر مجھے ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے اسرائیلیوں نے شکایت کی اور یسوع نے تعریف کی اور جی اٹھا۔ ایک اور غلط سوچ کا 5واں نقطہ، مجھے کسی چیز کے لیے انتظار مت کروائیں۔ ہر چیز فوراً ملنا میرا حق ہے۔ مگر جانتے ہیں درست سوچ یہ ہے کہ میں پرسکون رہوں گی۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا طے کردہ وقت ہی میری زندگی کے لیے کامل ہے۔
ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی اگر ہم واقعی اس پر یقین کر لیں۔ خدا کا مقررہ وقت ہی میرے لیے بہترین ہے۔ میں خدا کے طے کردہ وقت سے پہلے کچھ نہیں کر سکتی، اور جب صحیح وقت ہوگا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آمین۔ آج کل ہم اسے استحقاق کا رویہ کہتے ہیں۔ میں حقدار ہوں، میں نے اس کے لیے کام نہیں کیا، میں نے یہ کمایا نہیں ہے، میں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہتی، میں بس اس کی حقدار ہوں کیونکہ میں ہوں۔ او ویسے مجھے سب کچھ مفت میں چاہیے۔ جانتے ہیں جو چیزیں آپ کو مفت ملتی ہیں ان کی اہمیت ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ محنت کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس خدمت کی میرے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ میں صرف جانتی ہوں، میں جانتی ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ ڈیو بھی جانتے ہیں، مگر میں وہ چیزیں بھی جانتی ہوں جو ڈیو نہیں جانتے، کہ ابتدائی سالوں میں یہ میرے لیے کتنا مشکل تھا جبکہ میں نے ابھی نجات نہیں پائی تھی۔ کتنا مشکل تھا خدا سے دور نہ بھاگنا۔ میرا مطلب ہے بس یہ سیکھنا۔ جب خدا نے مجھے کلام میں سے یہ سکھایا کہ اپنے شوہر کے تابع کیسے رہا جائے، یہ ایسے تھا کہ سن کیے بغیر ہی میرے سارے دانت کھینچ دیے جائیں۔ جی، میرے اندر بہت بغاوت تھی کیونکہ شروع ہی سے میرے والد مجھے قابو کرتے تھے اور مجھ سے برا رویہ رکھتے تھے، اور جب کوئی مرد مجھ سے کچھ کرنے کو کہتا تو میں خاص طور پر وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چھوڑے، میرے یہاں کچھ رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ حالانکہ یہ تو نہایت چھوٹی سی بات تھی، یہ سیکھنا کہ میرے الفاظ ہی ہمیشہ حرف آخر نہیں ہو سکتے۔ جب میں روح القدس کو یہ کہتے سنتی تھی، اب ڈیو اور میں بحث کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک بات کہتے تھے اور میں کچھ اور کہتی، اور پھر آپ جانتے ہیں جب ہر جملہ لڑائی کی ایک نئی حد تک پہنچ جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اب آپ مصیبت کی جانب گامزن ہیں۔ میں روح القدس کو یہ کہتے سن سکتی تھی، تمہارا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ خدا مجھے بدل رہا ہے، اور خدا ہر روز مجھے ہمیشہ کچھ ایسا بتاتا ہے جو مجھ میں صحیح نہیں ہے، اور یہ مجھے بہت غصہ دلاتا تھا کہ ڈیو کو تو ایسا نہیں لگتا کہ ان میں کچھ خامی ہے۔ میں نے سوچا تھا میں نے مسٹر رائٹ سے شادی کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا ان کا نام ہے مسٹر درست۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے شخص سے شادی کی جو کبھی غلط نہیں ہوتے۔ میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شاید خدا نے انہیں ایسا کسی خاص وجہ سے بنایا ہو۔ مگر میں 52 سال کے بعد آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اپنی دماغی حالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ جانتے بھی ہو کہ وہ غلط ہیں، انہیں یہی سوچنے دیں کہ وہ درست ہیں۔ او خدایا، ویسے بھی آپ اور میں دونوں سچ جانتے ہیں۔ میرے خدایا، میں جانتی ہوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت بھی خدا کی فرما برداری کرنا جب آپ میں موجود ہر چیز اس کے برعکس چلا رہی ہو۔ کیا کوئی ہے جو آج میرے ساتھ شامل ہے؟ پہلا پطرس 4 باب کی پہلی آیت۔
بس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا ہمارے اور آپ کے لیے، تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، یہاں وہ سوچ کے متعلق بات کر رہا ہے اور مزید لکھا ہے اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں گناہ نہیں بلکہ جان بوجھ کر کرنا گناہ ہے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق گزارے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، ایسے وقت آئیں گے جب یہ دکھ دے گا، جب آپ کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوگا تو صحیح کام کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ مگر آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ کا ایک ہی کام ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ صحیح چیز کرنا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، آپ صحیح کام کریں گے، اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے آپ کے ساتھ یا آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے رویے کی وجہ سے خود کو ہرگز نہ بدلیں۔ آمین۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ درست چیزیں کرتے رہیں، درست چیزیں کرتے رہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب آپ کے پروموشن کا دن آئے گا تو ہر کوئی منہ کھول کر دیکھتا رہ جائے گا اور حیران رہ جائے گا اس کو دیکھ کر جو خدا آپ کے لیے اور آپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے کرے گا۔ آمین۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا آپ نہیں چاہیں گے کہ میں اس آیت پر آج کا پیغام ختم کروں، کیا ایسا ہے؟ کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اسرائیلی لوگ گنتی 21 کی 4 سے 6 میں کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم گئے تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے، کیونکہ انہوں نے خدا سے مصر کی غلامی سے چھڑانے کی دعا کی تھی۔ اب اچانک سے یہ موسیٰ اور خدا کی غلطی ہو گئی، انہیں وہی ملا جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان میں سے 23,000 ایک دن میں مر گئے۔ اور جانتے ہیں پھر انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے گناہ کیا ہے۔ کیا وہ شاندار نہیں تھے؟ آئیں اسے پہلے سے پہچان لیں، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں اس حد تک کچھ ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شکایت کرنا اور بے صبری بہت بڑی مشکل کی وجہ بن سکتی ہے؟ جانتے کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں قابل قبول سمجھا جانے لگا ہے، اور شکایت کرنا ان میں سے ایک ہے۔ ہم اسے اس طور سے نہیں دیکھتے جس طرح خدا اسے دیکھتا ہے، اور یہ میری فکر مندی کا باعث ہے۔ حسد کرنا ایسا گناہ ہے جسے ہم قبول کرتے ہیں۔ ہمیں خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں سے لڑ سکیں اور اپنی زندگی میں یہ سب ہوتے ہوئے مطمئن نہ ہوں۔ دوسروں سے حسد کرنے سے مطمئن نہ رہیں، اور ہمیشہ وہ نہ چاہیں جو ان کے پاس ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اس سے غیر مطمئن نہ ہوں۔ ابلیس سے کہہ دیں میں ایسے نہیں جیوں گی، میں مسیح میں نئی مخلوق ہوں، میں حقیقتاً ایسی نہیں ہوں۔ اور یہ وہ ہے جو آپ کو خدا سے کہنا ہے، خدایا مجھے اپنے مذبح سے باندھ لے اور مجھے بدل۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں، مجھے ایسا نہ کرنے دینا۔ میں اپنی زندگی میں تیری مرضی چاہتی ہوں، جو بھی کرنا پڑے، جتنا بھی مشکل ہو۔ صبر کرنا انتظار کرنا نہیں ہے۔ ہم سب کو صبر کرنا ہے کیونکہ یہ روح کا پھل ہے، اور انتظار کے دوران ایسا ہی رویہ رکھنا ہے۔ تو جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارا کام کیا ہے؟ میں آپ کو تب تک جانے نہیں دوں گی
جب تک آپ یہ سمجھ نہیں جاتے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں اور ہم سے چاہے جیسا بھی سلوک کیا جائے، ہمارا واحد کام کیا ہے؟ وہی کریں جو درست ہے. آمین.